جو کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو ایسے شخص پہ قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ جی، جو حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے تو اس پر جو ہے حج کی قربانی، اس کو دم شکر کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ البتہ بعض حجاج کرام پر جو عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ ان کو اختیار ہے، چاہے وہ وہاں کرے چاہے وہ پاکستان میں کرے، وہ حج کی قربانی وہی کرے گا ہاں اور اپنی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتا ہے اور وہاں جی پہ بھی کر سکتا ہے۔ تو حاجی حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد ایک شخص حلق یا قصر کرواتے ہیں تو افضل طریقہ کیا ہے؟ حلق کروانا افضل ہے یا قصر کروانا؟ البتہ یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ قصر کروا رہے ہیں یعنی کہ بال کٹوا رہے ہیں، گریٹے پھروا رہے ہیں، تو قصر اس صورت میں جائز ہے جبکہ آپ کے بال ایک ہو رہے یا اس سے بڑے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین کے نام، میں ہوں آپ کا میزبان عدین الہی۔ اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان کے نام مفتی حارث محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے حج تمتع اور حج قران کے بارے میں بتایا، اس میں فرق بھی بتایا، تو ایک سوال یہ ہے کہ جو کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو ایسے شخص پہ قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ جی، جو حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے تو اس پر جو ہے حج کی قربانی، جس کو دم شکر کہتے ہیں، وہ واجب ہے، وہ ادا کرنا جو ہے اس کے ذمہ میں واجب ہے۔ اچھا، وہی واجب ہے یا جی اپنے ہاں مقام میں بھی اپنے ملک میں بھی ہاں کروا سکتا ہے؟ نہیں، جو حج کی قربانی ہے وہی وہ حدود حرم میں جانور ذبح ہوگا۔ اچھا ہاں البتہ یہ جو کہ دم شکر ہے، شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، اور حج کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ حج تمتع والے نے کو اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کی توفیق دی، اس نے عمرہ بھی کر لی اور حج کا احرام بھی، اور حج قران میں بھی دونوں عبادتیں جمع ہو گئی، تو اس شکرانے کے طور پر ایک قربانی ہے وہ حدود حرم میں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے بتا دیا، اگر کوئی ایسا احرام کی جو ہے خلاف ورزی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو دم آتا ہے بکرے یا بکری ذبح کرنا، وہ بھی حدود حرم میں ہوگی۔ البتہ بعض حجاج کرام پر جو عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ ان کو اختیار ہے، چاہے وہ وہاں کرے چاہے وہ پاکستان میں کرے، وہ حج کی قربانی وہی کرے گا ہاں اور اپنی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتا ہے اور وہاں جی پہ بھی کر سکتا بالکل۔ ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے بال کٹوا سکتے ہیں، حلق کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے 10 تاریخ کو جو ہے آپ رمی کریں گے، شیطان کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد حلق کریں گے۔ یہ ترتیب جو ہے واجب ہے اور اس کا اہتمام ضروری ہے۔ البتہ جیسے اس سال جو ہے یہ پہلے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اختیار ہوتا تھا، اپنی قربانی خود بھی کر سکتے ہیں اور وہاں ادارے بنے ان سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اب تو یہ بہت سختی ہو گئی ہے، یہ سب گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے لیا، اپنی تحویل میں لے لیا، تو اب جو ہے وہ اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جس حاجیوں کو یہ وقت دیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے کہ بھائی آپ کی قربانی مثال کے طور پر 10 بجے ہو جائے گی، تو 10 بجے کے بعد وہ کچھ احتیاطاً جو ہے کچھ وقت انتظار کر لے اور اس کے بعد حلق کر کے جو ہے وہ حلال ہو جائے۔ یہ ترتیب صحیح، یعنی کہ پہلے قربانی ضروری ہے، پھر وہ اپنے حلق یا جی، قصر جو بھی ترتیب یہی کرنا ہے، ہے وہ کرے۔ پہلے رمی ہے، پھر قربانی ہے، پھر حلق ہے۔ صحیح۔ اچھا، وہاں پہ جو قربانی کرتا ہے دم شکر کی، حج کی، تو اس کا گوشت حاجی خود کھا سکتا ہے یا صدقہ کرنا واجب ہے؟ تب شکر جو قربانی ہے تو مسئلے کی روح ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو کھلا بھی سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے جہاں یہ قربانی ہو رہی ہے جیسے تو گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، باقی ان کا ایک سسٹم ہے کہ وہ اس کو تقسیم کر دے غربا میں، اچھا ہے۔ اچھا، ایام تشریق جو چل رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، تو اس میں رمی کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیں، اس کی جو ترتیب ہے، طریقہ کار ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے رمی کا طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 تاریخ کو رمی ہے اور 11 اور 12 کو رمی ہے، یہ 3 رمی تو ضروری ہے اور پھر 13 کی رمی مستحب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 10 تاریخ کو جو رمی ہوتی ہے وہ صرف بڑے شیطان کو ہوتی ہے، اور 11 اور 12 کو جو ہے وہ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہوتی ہے، تو اس کے طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد ایک شخص حلق یا قصر کرواتے ہیں تو افضل طریقہ کیا ہے؟ حلق کروانا افضل ہے یا قصر کروانا افضل دیکھیے ہے؟ حلق کہتے ہیں کہ اسطورہ پھروانا، پلیٹ، تو افضل تو حلق ہے۔ قرآن کریم میں بھی محلقین کا ذکر پہلے اور مقصرین کا بعد میں، وہ حدیث شریف میں بھی
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محلقین حلق کروانے والے کو 3 دفعہ دعا دی اور قصر والے کو ایک، لیکن قصر بھی جائز ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ قصر کروا رہے ہیں یعنی کہ بال کٹوا رہے ہیں، بریٹے پھروا رہے ہیں، تو قصر اس صورت میں جائز ہے جب کہ آپ کے بال ایک پورے یا اس سے بڑے ہوں، کیونکہ قصر کا مطلب یہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت، پورے جتنے سر کے بال ہیں بہتر یہ کہ اس کو جو ہے ایک پورے کے بقدر کٹوائے، یا کم از کم چوتھائی سر کے بال، چوتھائی سر کے بالوں کو 4 حصے میں کر لیں مرد و عورت، اور اس کو ایک پورے کے بقدر کٹوانا کیا ہے وہ واجب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک پورے کے بقدر بال ہوں گے تو قصر ادا ہوگا نا۔ صحیح اب دیکھیں یہاں پر اگر کسی کے بڑے بال بھی ہیں تو یہاں سے میں جیسے میں نے عرض کیا عموماً جا کے عمرہ کرتے ہیں، اب اس نے اگر حلق کروا لیا وہ تو گنجا ہو گیا، صحیح اب 2 3 دن بعد اگر وہ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کر رہے ہیں، اس کے تو بال بالکل معمولی ہوئے ہیں نہ ہونے کے برابر، تو اب تھوڑی قصر کر سکتے ہیں۔ اب وہ حلق ہی کرے اور گا۔ بعض جو وہ مشین پھروا لیتے جو عام طور پر مونچھوں پہ پھرتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس سے آدمی حلال نہیں ہوتا۔ جب آپ کے بال بالکل ایک پورے سے چھوٹے یا نہ ہونے کے برابر ہے تو اس صورت میں ایک ہی چیز طے ہے، وہ ہے بلیڈ، اس صورت پھروانا، وہ پھرے گا تو آپ حلال ہوگے۔ اس کے بغیر اگر آپ نے کینچی چلوا لی یا مشین چلوا لی، جیسے عام طور پر مونچھ والی مشین ہوتی ہے، تو وہ حلق نہیں کہلاتا، وہ قصر ہی ہے، تو اس اچھا سے جو ہے وہ آدمی حلال نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر آپ دوسرے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے جو احرام کے منافی ہیں، تو بعض صورتوں میں ایک دم، بعض صورتوں میں 2 دم واجب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آج کل ویسے ایسی مشینیں بھی آ گئی ہیں بالکل زیرو نمبر کی، جو بالکل بلیڈ کے مشابہ ہوتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں عام طور پر جو مشینیں ملتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی، لیکن اگر واقعی کوئی ایسی مشین آ گئی ہے کہ اس میں اور بلیڈ میں کوئی فرق نہیں ہو، وہی کام کرے، تو پھر تو اس کا درجہ وہی ہوگا۔ صحیح لیکن عام طور پر جو اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی، جو عام طور پر لوگ خرید لیتے ہیں، تو وہ تو آپ دیکھ لیں کہ کبھی آپ نائی سے مشین پھروائیں اور بلیڈ پھروائیں، اس میں فرق ہوتا ہے، تو اس کا درجہ بلیڈ والا نہیں ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ طواف کے دوران بات چیت کرنے کا کوئی رخصت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا ہے نماز کی طرح ہے، تو طواف یہ عبادت ہے، پہلے تو اس کو یہ سمجھیں۔ اگر ویسے تو آپ چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے دوران اگر کوئی بہت ضروری بات ہو گئی وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو کر لیں آپ، لیکن یہ کہ دیکھا کہ بھائی لوگ جو ہے وہ فون ملا لیا اپنے گھر والوں کو پاکستان میں، اور پورے طواف میں ہی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ طواف تو ادا ہو جائے گا اب آپ چل رہے ہیں، لیکن جو ہے بہت بے ادبی کی بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم جاتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے اعمال میں تبدیلی نہیں آتی، زندگی کی یہ تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے اس سفر کے دوران جو ہے ادب بہت ضروری ہے، اور خصوصاً عبادت کے دوران جب آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو طواف کے دوران تو یہ ہے کہ بھائی جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں، وہ دعا مانگنے کا جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور آسانی کے لیے علماء نے جو ہے وہ کتابچے بنائے کہ بھائی پہلے چکر میں یہ پڑھ لو، دوسرے چکر میں یہ پڑھ لو۔ البتہ یہاں پہ سمجھ لیں، ویسے تو کوئی دعا مسنون نہیں ہے، ایک دعا مسنون ہے کیونکہ وہ یہ کہ رکن یمانی سے جو حضرت صفت کا جو حصہ ہے، یعنی کہ آخری کونا، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن اس کے علاوہ پورے طواف میں جو بھی آپ کو دعائیں عربی میں یاد ہے اور اردو میں آپ دعا کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طواف لمبا ہو جاتا ہے تو کیا کریں، تو آسانی کے لکھ دی کہ بھئی یہ دعائیں پڑھ لیں، یا مناجات مقبول اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو یہ کہ غیر ضروری باتوں سے اور خصوصاً جو ویڈیو کال کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچے، یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ کیونکہ بہت مجمع ہوتا ہے، تو مجمع میں کچھ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، بعض کوئی عبادت کر رہے ہوں گے، تو نماز کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو وہ شخص جو طواف کر رہا ہے، تب طواف کر رہا ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہی ہے کہ بسا اوقات کہ جب مطاف میں نماز ہوتی ہے نا، فرض نماز کے لیے تو رکتا ہے طواف، تو طواف فرض نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن لوگ وہاں پہ سنتیں پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے پیچھے جا کے پڑھیں، لیکن اگر وہ پڑھ رہے ہو طواف کرنے والا آگے سے گزر رہا ہے تو وہ تو گزر سکتا ہے، صحیح کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے عذر ہے، اور دوسری بات ہے کہ طواف خود نماز کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے، وہ خود نماز کی طرح ہے، تو طواف کرنے والا تو گزر سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہاں یہ دیکھا یہ کہ بھائی عام لوگ بھی جو ہے اس کی بالکل بھی رعایت نہیں کرتے، جس کے جیسے مطاف کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس میں پھر اور مسجد کے حصے میں گزر رہے ہوتے ہیں، بلا دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے،
کیونکہ حکومی علماء نے لکھا ہے کہ جو بڑی مسجد ہے اور مسجد حرام بھی بڑی مسجد ہے رقبے کے لحاظ سے، تو اس میں تو جو نمازی جس صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس صف کے علاوہ مزید آگے دو صفوں چھوڑ کے گزرے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں آدمی بچ بھی سکتے ہیں لیکن غفلت ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم گزر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں ایک صورت یہ ہے کہ سترا، اب اگر کسی پر عموماً لوگوں کا بیگ ہوتے ہیں تو اگر وہ بیگ جو ہے ایک زرہ یا ایک ہاتھ کے بقدر ہے تو اگر گزرنا ہی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے گزر سکتے ہیں، وہ سترا ہو جائے گا ضرورت کے وقت. اللہ مفتی صاحب قیمتی وقت دینے کا شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.